الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حج کے جو مناسک تھے وہاں تک پہنچے ہیں. حج کیسے کیا جائے اور قربانی کیسے کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برت کر کے دکھا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم اپنے قربانی اور حج کے جو طریقے ہیں اس کو سیکھ لو. اور آپ نے ایک بات اور بھی کہی تھی، وہ یہ ہو سکتا ہے میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرما کے بتا دیا اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. محترم ناظرین کرام، حج کی 3 بڑی قسمیں ہیں. حج 3 طرح سے کیا جا سکتا ہے. حج کی ایک شکل ہے افراد، جس کو افراد کہتے ہیں. دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران. حج افراد یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام باندھے، صرف حج کا، اس میں عمرہ کی نیت نہ ہو. آدمی صرف حج کا احرام باندھے میقات سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے. پس وہ یہ کہے کہ لبیک حجن، میرے مالک میں جو یہ احرام باندھ رہا ہوں یہ حج کے لیے باندھ رہا ہوں. جب وہ مکہ شریف پہنچے تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، آنے کا طواف. پھر وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے، لیکن اس کے بعد وہ سر نہ مڑائے اور نہ بال ترشوائے اور نہ اپنا احرام کھولے. احرام کھولنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ وہ حج کر لے. اور عید کے دن وہ جمرہ عقبہ میں جا کے کنکری مار لے، اس وقت تک اس کے لیے دیگر چیزیں جائز نہیں. تو یہ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں تنہا حج کی نیت ہوتی ہے، جس میں عمرہ کی نیت نہیں ہوتی، صرف حج کی نیت ہوتی ہے. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، لیکن وہ احرام باندھے عمرہ کا، صرف عمرہ کا. حج کے جو اوقات ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اس میں وہ حج کی نیت تو ہو اس کے نکلنے کی، لیکن وہ احرام عمرہ کا باندھے اور وہ کہے کہ لبیک اللہم عمرہ، میرے مالک میں حاضر ہوں، یہ جو نیت میں کر رہا ہوں، یہ جو احرام باندھ رہا ہوں، یہ عمرہ ہے. جب مکہ پہنچے تو وہ طواف کرے خانہ کعبہ کا، پھر وہ سعی کرے، پھر وہ حلق یا تقصیر کرا لے، احرام کھول دے. اب عام کپڑوں میں ہو جائے، ہر چیز کے لیے حلال ہے. پھر اس کے بعد یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو وہ احرام کی نیت کرے اور احرام باندھے. پھر وہ سارے جو حج کے ارکان ہیں وہ ادا کرے. تو یہ ہے تمتع. متمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانے والا. تو حج کرنے آیا ہے لیکن اس سے عمرہ کا بھی فائدہ وہ اٹھا لے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اب تمتع جو حج کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور قربانی کے دن ذبح کرے، یا جو 3 ایام تشریق کے ایام ہیں یعنی 11، 12، 13. یوم النحر تو 10واں ہے، پھر ایام تشریق ہیں 11، 12، 13. یا تو یوم النحر کے دن قربانی کرے یا ایام تشریق میں قربانی کرے. لیکن اگر قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، قربانی کرنے کا جانور نہیں ملا، یا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، وہ نہیں کر سکتا قربانی، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہاں مکہ شریف میں وہ 3 روزے رکھے
اور جب اپنے گھر واپس آ جائے اپنے اہل و عیال میں تو 7 روزے رکھے. یہ حج تمتع ہے. حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے، دونوں کی نیتوں کرے. قران کہتے ہیں ملانے کو، جوڑنے کو. تو حج اور عمرہ دونوں کی نیتوں کرے. آپ نے دیکھا افراد تنہا کرنے کو کہتے ہیں، تو وہاں پر آدمی نے صرف حج کی نیت کی. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا عمرہ اور حج سے. وہاں پر پہلے عمرہ کی نیت کی، اس کے بعد پھر آ کر کے عمرہ کر کے آدمی نے احرام کھول لیا اور آزاد ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ جب 8ویں ذی الحجہ یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں، اس دن پھر وہ احرام باندھے اور پھر حج کے سارے جو مناسک ہیں وہ ادا کرے، وہ حج کے سارے ارکان ہیں وہ ادا کرے. حج قران یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ کرنا، یعنی وہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے اور کہے کہ لبیک عمرتن و حجن، میرے مالک میں حاضر ہوں، نیت میری عمرہ اور حج دونوں کی ہے. اور جیسے حج افراد میں آدمی کرتا ہے کہ وہ جائے گا وہاں بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، اس کے بعد کرے گا، اس کے بعد وہ حلق و تقصیر نہیں کرے گا اور احرام نہیں کھولے گا، ایسے ہی کرے گا. مگر قارن کے لیے یہ بات ہے کہ وہ قربانی کرنا ہے. اس کو افراد والے پر قربانی نہیں ہے لیکن اس کو قربانی کرنا ہے. محترم ناظرین کرام، حج کے ایام میں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ دعا کرے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ حج جو پورا ہے یہ اصلاً دعا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے رونا، اس سے گڑگڑانا، اس کے سامنے عاجزی کرنا، اپنی بنتی اس کے سامنے پیش کرنا، یہی سب تو حج ہے. تو آپ دیکھیں کہ حج میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تضرع، دعا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گڑگڑانا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حرج گرج مانگنا، یہی سب چیزیں حج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک سب ہے. یہی عبادات، ذکر و اذکار، دعائیں، یہی سب ہے. تو حاجی کو کس جگہ پر کیا دعا کرنی چاہیے اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دعائیں ہم یہاں لے رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ویسے ایک موٹی بات آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کے لیے تو دعا بتائی، لیکن آزادی بھی دے دی کہ حاجی جو چاہے دعا مانگے، جو اسے میسر ہو اپنی دین دنیا کے لیے وہ دعا وہ مانگے. اور اس سلسلے میں آزاد کر دیا گیا حاجی کو. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کے بارے میں ہمیں معلومات رہنی چاہیے، اور اگر وہ دعا ہم یاد رکھیں تو بہت اچھی چیز ہوگی. قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یا اس کا فیتا ٹوٹ جائے تو اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت یا تو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آسمانی سلطانی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، ناگہانی مصیبتیں، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے بندے سے، یا پھر دعا کے نتیجے میں وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ اجر آخرت ہوتی ہے. صحابہ کرام سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کثرت سے دعا کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو کثرت سے دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. تو حاجی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی زبان رطب اللسان رہے، تر رہے اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اس کی تسبیح سے، اس کی تکبیر سے اور دعا سے، ابتہال سے اور رونے اور گڑگڑانے سے. ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ 5 وقت جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز اصل دعا ہے، اس میں ساری دعائیں ہی دعا ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر کے جب تک ہم سلام نہیں پھیرتے یہ سب دعا ہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام دعا پڑھا. نماز کا نام صلاۃ کے لیے ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت دی ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے اور یہ آپ کے اوپر یہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ مسافر ہیں. آدمی جب حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب حج کرنے جا رہا ہے تو حاجی کی حیثیت اس کی ہے. حج کا مطلب حج کرنے والے، بیت اللہ قصد کرنے والے کی حیثیت اس کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسافر بھی ہے، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے یہاں شرف بارگاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار، اللہ تعالیٰ مظلوم کی پکار عرش پر سنتا ہے، اور فرمایا کہ میرے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اور وہ ڈائریکٹ میرے عرش آ کے ٹکراتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعوت الوالد لولدہ، باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے ادب المفرد میں، ابو داؤد شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وصححہ الالبانی، البانی رحمۃ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، یعنی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو والد کی دعا اپنے والدین کے لیے کا مطلب یہ ہے اس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں۔ والد سے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف باپ، بلکہ اس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، والحاج والمعتمر، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا ہے اور وہاں جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا وسألوہ فأعطاہم، اور یہ لوگ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، یہ شخص جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو حاجی، حج کرنے والے کی یا عمرہ کرنے والے کی جو پوزیشن ہے وہ 2 پوزیشن بنتی ہے، ایک تو مسافر ہے اور دوسرا وہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا ہے۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، یعنی مسافر کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صفا جو پہاڑی ہے اس پر کیا دعا کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منقول ہے، اس پر ہم گفتگو تھوڑی دیر کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہوں گے اور پھر یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے دوران دعائیں مسنون ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزادی دے رکھی ہے کہ جو دعا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ہمارے لیے بتائی ہیں، اس پر کچھ عمل کیا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مناسب ہے کہ ان کا علم ہمارے پاس رہے۔ صفا کے پاس کے سلسلے میں ایک لمبی حدیث آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں ہے، تو اس میں آگے آتا ہے فَوَدَا بِالصَّفَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز صفا سے کیا، تو اس پر آپ چلے حتی رأى البیت، یہاں تک کہ بیت شریف کو آپ نے وہاں سے دیکھا، فاستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کیا، فوحد اللہ وکبرہ، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی آپ نے اور اس کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر کہا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا بین ذالک قال بثلاث 3 مرات۔ اس کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی تحمید وغیرہ کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ساری کبریائی بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اسی کا ملک ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ رب العزت تنہا معبود ہے۔ انجز وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے، اپنے بندے کی مدد کی، اور جو جماعتیں اور ٹولیاں آئی تھیں نبی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان کو شکست فاش دی۔ ثم دعا بین ذالک، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح کی اور دعائیں کی، 3 مرتبہ آپ نے اس دعا کو کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور آپ نے کہا ابدؤ بما بدا اللہ بہ،
میں شروع کر رہا ہوں صفا سے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صفا سے شروع کیا ہے، یعنی ان الصفا والمروہ، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے صفا کہا ہے تو صفا سے شروع کیا. تو یہ جو صحیح کرتے ہیں یہ مروہ سے نہیں کرتے، یہ صفا سے شروع کرتے ہیں. تو مروہ سے شروع کرنا صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح کی وہ یہاں سے شروع کی ہے تو ہم کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے. اس کی روایت بھی مسلم شریف کی ہے. عرفہ کے دن کیا دعا مانگا جائے؟ عرفات کے میدان میں کیا دعا مانگا جائے؟ زیادہ سے زیادہ آدمی کو دعا مانگنا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے اس کو بھی اگر یاد رکھیں ہم تو زیادہ بہتر ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل دعا یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. وہ افضل ما قلت، اور سب سے افضل جو میں نے کہا، والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے جو انبیاء نے کہا عرفہ کے میدان میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وہ افضل ما قلت والنبیون من قبلی، اور سب سے افضل جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس دعا کو ہم کو عرفہ کے میدان میں پڑھنا چاہیے. مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی امام مالک نے موطا میں، اور ترمذی شریف نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے. وحسنہ الالبانی، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا بہت چھوٹی ہے. عرفہ کے میدان میں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. جب وہاں قیام کریں اور بھی دعائیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. مشعر الحرام، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس کیا دعا پڑھی جائے؟ یہ ایک لمبی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں یہ آتا ہے کہ ثم رکب القصوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کا نام قصوہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، حتی اذا اتل مشعر الحرام، یہاں تک کہ جب آپ مشعر حرام کے پاس آئے، فاستقبل القبلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا رخ کیا. فدعاہ، تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وکبرہ، اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. اس کے بعد وحللہ، اور اللہ رب العزت کی تحلیل بیان کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ اجالا ہو گیا، سپید صبح نمودار ہو گیا، اجالا ہو گیا، خوب اچھی طریقے سے روشنی پھیل گئی. زمزم غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے، آپ جانتے ہیں، اور زمزم پینا بھی گویا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. تو زمزم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے اور جہاں آپ کی ایڑی رگڑ رہی تھی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی سعی انہوں نے کی 7 مرتبہ، وہاں دیکھنے کے لیے کہ کوئی قافلہ آ رہا جا رہا ہے اس سے کچھ توشہ لے لیں، اس لیے کہ توشہ بھی ختم ہو گیا تھا، پانی بھی ختم ہو گیا تھا، ماں کے چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا تھا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان حال ایڑیاں رگڑ رہے تھے. تو جب وہاں کچھ نہیں ہوا، اللہ رب العزت کی شان یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پر چشمہ پھوٹ گیا، وہاں پانی کا پھوارا نکلنے لگا. تو وہاں سے پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی ہوئی آئیں اور انہوں نے پھر اس کو باندھا اور اس کو ایک ساتھ کیا تاکہ وہ محفوظ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت حاجرہ علیہ السلام پر کہ اگر انہوں نے اس کو گھیر کر کے ایک ساتھ نہ کیا ہوتا تو وہ ایک بہت بڑا میٹھا ہوتا. تو یہاں جو زمزم پینے کی بات ہے تو زمزم کے بارے میں ایک چیز بہت اہم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت پوری کرتے ہیں. تو یہ دو بھی ہے اور ایک خبر بھی ہے، تو اس کو آدمی کو اس وقت پڑھ لینا چاہیے، اچھا ہے. احمد نے اس کی تخریج کی ہے، ابن ماجہ کے یہاں بھی حدیث ملتی ہے، وصححہ الالبانی، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو زمزم کے اندر غیر معمولی غذائیت ہی ہم جانتے ہیں، اور یہ پانی ایسا ہے کہ یہ آدمی کو غذا بھی بے نیاز کرتا ہے. اگر آپ پیٹ بھر کر کے اس پانی کو پی لیں تو آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں جو منرلس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانیت اس میں ہے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. اور زمزم کے بارے میں بڑی ساری روایات ہیں جو صحیح ہیں، تو اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو بڑی خوبیوں کا حامل قرار دیا ہے، تو آپ جب وہاں تشریف لے جائیں تو زمزم پئیں، اور زمزم پیتے وقت آپ یہ حدیث سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں موجود ہیں اور وہاں پر آپ زمزم پی رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے مقام پر بھی بعض دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میرے مالک ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ یہ دعا بہت مشہور ہے، قرآنی دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، تو اس دعا کو رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ بھی سے پڑھ سکتے ہیں اور دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے، وہ حسنہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس روایت کو۔ محترم ناظرین کرام، یہ حج کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے اور حج کے ایام میں دعا کثرت سے کرنا چاہیے، اور بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رطب اللسان رہے اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اور بہت ساری خطائیں ایسی ہیں جو بندہ کرتا رہتا ہے، غلطی اور نسیان مرکب ہے، تو اسے اپنی غلطیوں سے گویا کہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو حج کے جو جگہیں ہیں اور اس کی جو مناسک ہیں، اس کے جو مقامات ہیں، یہ دعا کے مقامات ہیں، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حاجی کی دو حیثیت ہے، عمرہ کرنے والے کی دو حیثیت ہے، حج کرنے والے کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت تو مسافر کی ہے اور دوسری حیثیت حاجی یعنی حج کرنے والے کی ہے اور عمرہ کرنے والے کی ہے۔ تو جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ دونوں فرد یا دونوں آدمی ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے میں جمع ہیں، تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ گھر سے نکلتے ہی دعا کا اہتمام کرے، اور جب وہاں بیت اللہ شریف پہنچے تو وہاں بھی دعا کرے، مسجد کی زیارت کی طرف جائے وہاں بھی دعا کرے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور معلوم ہوگی بھی کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا زیارت مسجد نبوی یہ ضروری نہیں ہے۔ آدمی چونکہ وہاں جاتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس کی زیارت کر لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی کی زیارت مسنون ہے اور اس کر سکتا ہے آدمی۔ مسنون سے مراد یہ ہے کہ وہاں سفر نیت سے جا سکتا ہے، تو وہاں جانا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو حج کے طریقے ہیں اس کو اپنانے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ غفور الرحیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔